فرمایا ہم خالدین فیہا ابدا لگا دیں، حالانکہ خالدین فیہا ہی کافی تھا کہ ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے داخل نہیں، فرمایا ہمیشہ کے لیے، وعدے کو پکا کرنے کے لیے یہ بات کی گئی ہے کہ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے وہیں رہنا ہے، وہیں رہنا ہے، وہیں رہنا ہے، یہ بات اصل میں کی گئی ہے ابدا لگا کر کے، کہیں نہیں بات جاتی۔ اب آگے فرماتا ہے وعد اللہ حقا، یہ وہ رب وعدہ کر رہا ہے جس کے وعدے کبھی ٹوٹتے نہیں، جس کے وعدے ایفائی ہوتے ہیں، بے وفائی نہیں ہوتی جس کے وعدوں میں۔ وعدے کی بے وفائی اور وعدے کی ایفائی دونوں کی بات سمجھنے کی چیز ہے۔ وعدہ کب آدمی ٹوٹتا ہے؟ جب آدمی اپنے کسی مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے اور اس مفاد سے جو وعدے کے اوپر کی چیز ہوتی ہے، یعنی وعدے کے اندر کم مفاد ہو اور وعدہ توڑ دے تو زیادہ مفاد اس کو حاصل ہوتا ہے، تب آدمی وعدہ توڑ دیتا ہے کسی مفاد، یعنی ایک بڑے چھوٹے مفاد کو کاٹ کر بڑا مفاد حاصل کر لیتا ہے، اس وجہ سے وعدہ ہوتا ہے۔ اور ایفا کس لیے وعدہ کرتا ہے آدمی جب اس کے اندر کیا دیکھتا ہے، اس کو اپنی لائلٹی ظاہر کرنے کے لیے کہ میں تمہارے ساتھ بڑا سچا آدمی ہوں، اس لیے ایفا کرتا ہے، اس کو اپنی عزت، اپنی ناموری، اپنی سب چیزوں کا خیال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ حقا، تیرا رب کوئی مجبور رب نہیں ہے کہ وہ کسی مفاد کی بنا پر تیرے ساتھ وعدہ ہی توڑ دے، تیرے رب کو کوئی شے مجبور نہیں کر سکتی، فورس نہیں کر سکتی۔ اور ایفا کی بات کیا ہے؟ فرمایا تیرے رب کو یہ بھی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وہ تیرے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ہم زیادتی کرنے والے نہیں ہیں، جو تیرا بنتا ہوگا اس دنیا کے مطابق ہم تمہیں ضرور ادا کریں گے وہاں پر، یہ ہمارا تم سے وعدہ رہا ہے۔ اب آگے خود ہی پھر اپنے بارے میں ایک تعارف کراتا ہے، جو تعارف میں آپ سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید سے اللہ کا تعارف لیا کریں، من مرضی کی نہیں کہ آپ نے نہ مولویوں سے سننی ہے نہ کسی اور سے سننی ہے، یہ قرآن مجید خود ہی بتا دیتا ہے کہ اللہ کا تعارف کیا ہے۔ اپنے بارے میں وہ تعارف کہتا ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات کا سچا ہے؟ مطلب اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی بات کا سچا نہیں ہے۔ مخلوق وعدے کر کے توڑ سکتی ہے، ایک آدمی کو آپ نے کہتے ہیں کہ میں آپ کو پرسوں پیسے ادا کروں گا، باوجود اس کے کہ آپ ایماندار بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ کو پیچھے سے پیسے نہیں آئے، آپ آگے دے ہی نہیں سکتے، حالانکہ آپ دینا چاہتے ہیں، ایماندار ہیں، لیکن کیوں؟ آپ مخلوق کے کمزور ہیں۔ فرمایا تیرا رب ایسا کمزور نہیں ہے کہ جو اپنی وعدے کا سچا نہ ہو، تیرے رب سے بڑھ کر کون اپنے وعدوں کا سچا ہے؟ اگر میں تمہیں آج قربانیاں تم سے مانگ رہا ہوں اس کارگاہ حیات کے اندر، تو اور کچھ وعدے تم سے کر رہا ہوں، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان وعدوں سے کل مکر جاؤں۔ تیرا رب سچا ہی سچا ہے، وہ جب وعدے کرتا ہے تو پورے کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ آدمی کو اپنے وعدے میں بہت زیادہ سچا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ جب کسی بندے پر اپنی صفات کی تجلیات ڈالتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اور جو اللہ کرتا ہے وہی بندہ بھی کرے، وہی بندہ بھی کرے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے کہ اللہ جو خود کرتا ہے وہ بندہ کرنے لگ جائے، یعنی اللہ وعدے پورے کرتا ہے تو وعدے پورے کرے، اللہ عدل کرتا ہے تو عدل کرے، اللہ بے انصافی نہیں کرتا تو بے انصاف کرے، اللہ سچ بولتا ہے سچ بولے۔ یہ ہے اللہ کی صفات کے ساتھ اپنے اخلاق کو درست کر لینا۔ یہ موضوع آگے آئے گا۔ تو یہاں پر پھر دوسرا بات کی اللہ پاک نے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں پر نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ منافقین جو ہیں وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا، اور ادھر سے جو اہل کتاب کہتے تھے نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے ہمارے کہنے پر ہی پوری دنیا کو چھوڑنا ہے، کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، یہودیوں کو یہ بڑا مان تھا، تو ہمارے کہنے پہ سب کو چھوڑنا ہے۔ تو ادھر منافقین کہتے تھے نہیں ہمارے کہنے، وہ سب ایک نہ چکر چل پڑا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا نہ یہودیوں کو تمہاری بات سنی جانی ہے، نہ منافقوں کی تمنائیں وہاں تمہاری کام نہیں آنی، کہ تمہاری تمنا پر میں نے کوئی فیصلے کرنے ہیں، فیصلے نہیں کسی کی تمنا پر ہونے، تمنا کسی کی نہیں چلنی کہ میرے تمنا پر اس کو چھوڑ دیا جائے اور میری تمنا پر اس آدمی کو پکڑ لیا جائے، میرا حسب نسب بہت بلند ہے اور اس کا حسب نسب چھوٹا ہے۔ فرمایا یہ ہم نہیں کریں گے، یہ ہم تمہیں کچھ نہیں کر سکتے۔ فرمایا بلکہ جو کوئی بھی فیصلہ، کیا دیکھیں فیصلے کس بیس پہ ہونے،
اب وہ فیصلے کیا دستور آپ کو بتا رہا ہے، ایک آئین بتا رہا ہے، ایک قانون اللہ پاک اب آگے بتانے لگا کہ فیصلہ میں نے کیسے کرنا ہے۔ فیصلہ تمناؤں پر نہیں ہونا، عمل پر ہونا ہے۔ جو کوئی بھی برائی کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا یہاں پر لوگ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو بھی یہاں پر برائی کرے گا، یعمل سوءً کا ایک ترجمہ علماء نے شرک بھی کیا کہ جو کوئی بھی شرک کرے گا، وہ جو شرک پیچھے بیان ہوا ہے وہ بھی، اور جو کچھ برائیاں ہیں جو کوئی اس کو کرے گا ہم اس کو اس کا بدلہ ضرور دے کر رہیں گے، ضرور اس کا بدلہ دے کر دیں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وَلَا يَجِدْ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَنَصِيرًا، وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو اس وقت کوئی اپنا حامی اور ناصر دونوں نہیں ملیں گے۔ نہ کوئی حمایت کرنے والا وکیل آ جائے گا اور نہ کوئی مدد کرنے والا وہاں پر ایس ایچ او آ جائے گا۔ فرمایا کچھ بھی نہیں رہنا، کوئی نہ سفارشیں کام آئے گی کہنے کی اور نہ زور کے طاقت کے ذریعے جا کر مدد کرنے کی۔ کوئی چھڑا کر نہیں لے جائے گا فرشتے سے کہ ایک طاقتور آئے گا پیر اور وہ آپ کو ہاتھ پہ ادھر ہاتھ پکڑے گا اور پکڑ کے لے چل چھوڑو میرے یار کو، یا کوئی بحث کرنے والا آدمی تمہاری طرف سے بحث نہیں کرے گا۔ دونوں کام نہیں ہونے، نہ بحث کرنے والا اور نہ کوئی اور۔ فرمایا ہاں اللہ کو چھوڑ کر تم لوگ جو اللہ کو چھوڑو گے تو پھر تم اس دن، کیونکہ اس دن جس کا حامی میں ہوں اسی کا ناصر میں ہوں، جس کا حامی میں ہوں اسی کا ناصر میں ہوں۔ جس نے مجھے اپنا ولی بنا لینا ہے تو اس بندے کا میں حامی، اور حامی میں کن کا ہوں وہ اللہ پاک نے بتا دیا کہ وہ اب آگے کس کا بتانے لگا، کس کا حامی۔ فرمایا کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ فرمایا اس دن جو کوئی بھی عمل صالح کرے گا، توحید سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی، جو ان میں سے کرے گا، چاہے وہ ہو مرد تو چاہے وہ عورت۔ فیمینزم کی ساری تحریک کا بٹھا بٹھا دیا یہ لفظ بول کے، من ذکرین اور انسا، ساری فیمینسٹ تحریک کا۔ اللہ نے فرمایا کوئی مرد اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے ہم مرد ہیں نیکیاں کی ہیں، یا کوئی عورت نہ سمجھے کہ ہم عورتیں ہر میدان میں آگے مردوں سے۔ یہ اللہ نے فرمایا نہیں، دونوں کے الگ الگ حساب ہوں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ نہیں کہ اس کو عورت ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا جائے گا، یا عورت کمزور ہے نا عورت، تو کمزور ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا جائے گا، یا کمزور ہونے کی بنا پر پکڑ لیا جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ دنیا کے دستور ہیں۔ یا مرد کو مرد ہونے کی بنا پر ہم چھوڑ دیں گے، یا مرد کو عورت یہ سمجھے کہ مرد کی بنا پر ہم اسے پکڑ لیں گے۔ کیا فرمایا؟ یہ فیصلے کچھ نہیں ہونے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ہم نکیرہ کہتے ہیں ہلکی ذرا سے بھی اگلی قسم۔ فرمایا معمولی سی بھی ہم ان کے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تھا تو اس کا اجر دیا ہی نہیں، کہا یہ رہنے دو۔ فرمایا سبحان اللہ کا خیال بھی آیا نا دل کے اندر، ہم وہ بھی تول لیں گے، وہ بھی تول لیں گے۔ نیکی اٹھ کر کی نہیں، نفلی کا اچھا اٹھ کے کرتا ہوں، فرمایا تل گئی، لکھی گئی تیری، تو نے سوچ ہی لیا کافی ہے۔ دل میں تھا کہ اس بندے کو پیسے دے کے اس کی مدد کروں، ہاتھ بڑھایا، جیب میں پیسے نہیں تھے، کیا یار اوہو پیسے تو گھر بھول آیا۔ فرمایا وہ تیرے دینے والے ہی ہو گئے، ختم ہو گئی۔ تو نے کہا کہ آج سے اشراق پڑھوں گا، لیکن پڑھی نہیں گئی پابندی سے، اشراق لکھی گئی تیری ہمیشہ کے لیے۔ تہجدیں پڑھوں گا نہیں، روزانہ اتنا نفل پڑھوں گا، اگر نہیں پڑھی گئی نفلی نیکی، فرضی کا تو پڑھنی ہے، تو فرمایا ہم تیرے پہ ظلم نہیں کریں گے، تیرے تو نیک خیالوں پر بھی تجھ کو ہم اجر عطا کر دیں گے۔ عمل تو فرمایا بہت دور کی بات ہے، عمل والے تو اجر بہت بڑے اجر ہوں گے، یہ جو خیالوں پر اجر ملنے ہیں نا